دشمنوں کے لشکر کا جو قیام ہے یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے تھریٹ تھا، کیونکہ دشمن آپ کے بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کتنے عرصے رہا یہ بتائیے. اس کڑے امتحان میں اب یہ ہے وہ موقع جو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب، کہ وہ جو صبر ہے، بہادری ہے، استقامت ہے، توکل ہے، اس کا ایمان افروز منظر کیا تھا. پھر جو مختلف جھڑپیں ہوئی اور خاص طور پہ جو مولا کائنات کی شجاعت ہے، وہ عبد وط کو جو واصل جہنم کیا تھا، بڑا زعم تھا اس کو کہ 1000 لشکریوں کے برابر ہوں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ خندق کا یہ عظیم معرکہ رونما ہوا ہے، اور تقریباً 1 ماہ تک دشمن نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا رکھا. 1 ماہ تک محاصرہ. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح اس سے قبل اس تمام منظرنامے پر گفتگو ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خندق کھود رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پر مٹی جم رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تقریباً 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاقے سے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو غزوہ خندق میں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ قیامت تک کے لیے ایک عملی نمونہ بن گئی. پھر آپ نے جس طرح سے غزوہ احزاب کو ورلڈ وار کے ساتھ اور آپ نے یہود اور ہنود کے گٹھ جوڑ کے ساتھ اس کو آپ نے جا کر ملایا ہے، یہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں بھی مسلمان اسی طرح کے ایک دور سے گزریں گے، اور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اطراف و اکناف عالم سے دشمن اس وقت ہم پر حملہ آور ہے. میں نے یقین مانی اس پورے مطالعے سے یہی نچوڑ نکالا جو میں نے بیان کیا. اور اس دور میں بھی غزوہ احزاب لڑی جا رہی ہے کہ تمام اطراف سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور چوری چھپے نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نعوذ باللہ من ذالک جب یہ لشکر برسر پیکار ہوا ہے تو انہوں نے مجتمع الاسیال کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے. اور اس مقام کو اسیال کا مقام اس لیے کہا جاتا ہے کہ برسات کے موقع پر تمام تر برساتی نالوں کا پانی یہاں پر آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے صبر اور ان کی استقامت کو جب دیکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے میرے رب کریم اگر کوئی خیر ہے تو وہ صرف آخرت کی خیر ہے. تو مسلمانوں کی جو نظر ہے وہ دنیا اور مادہ پرستی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ وہ آخرت کی بھلائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اے رب کریم تو انصار اور مہاجرین دونوں کی مغفرت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس دعا میں انصار کا ذکر فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نوفل بن عبداللہ کو اس طور پر قتل کیا کہ آپ کی تلوار نے اس کے جسم کے زین سمیت 2 ٹکڑے کر دیے، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ اے حضرت زبیر آپ کی تلوار نے تو بہت زیادہ کمال کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ واللہ ما هو السیف ولکنھا الصاعد، فرمایا یہ اللہ کی قسم تلوار کا کمال نہیں ہے بلکہ اس بازو کا کمال ہے جس کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی. اور پھر جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف خندق کا جو آپ سمجھیں کہ فاصلہ تھا وہ بہت کم تھا، تو عمرو بن عبد ود جو عرب کا ایک بڑا شاہ سوار ہے وہ اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ حل من مبارزن، کہ کوئی ہے جو میرا مقابل ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے اسلام کی دعوت دی ہے اور فرمایا ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، یہ ہے اسلام. فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا تو آپ نے پھر اسے خود دعوت مبارزت دی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب سارا کفر ایک طرف کھڑا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی صورت میں سارا اسلام ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے اور غبار اڑنے لگا یہاں تک کہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا، تو اچانک
اچانک تلوار کی ایک سخت آواز آئی اور لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی. اب تمام لوگ منتظر ہیں کہ اب منظر کیا سامنے آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عبد ود کے 2 ٹکڑے اس طور پر کیے کہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے اس کے سر کو, اس کے خود کو اور اس کے جسم پر پہنے ہوئے بیت الآمر کو کاٹ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور یہ ایسا لمحہ تھا 1000 لشکریوں کے بعد, اس کے بعد پھر دشمن کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ خندق کو قربان جاؤں میرے مولا کائنات پہ, قربان جاؤں ان کی شجاعت و بہادری پہ.